السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے دوستو؟ امید کرنا کہ سارے دوست اللہ پاک دے حکم دے نال خیر خیریت نال حسن۔ دوستو تساں دیتے پے یوٹیوب چینل المیر احمد، جائیں میرا چینل سبسکرائب نہیں کیتا سبسکرائب کر گنو۔ دوستو اج تک لکھنے ہیں توسا شریف تبلیغی اصلاحی اجتماعی جمعہ دے بعد الحمدللہ جمعہ المبارک پڑھی بیٹھے ہیں روانگی ہے اتوں تک ماحول لکھے نے ماشاءاللہ تیاری کیتی بیٹھے ہیں، ساری بیگ کو تیار کیتی کھڑے ہیں، روانہ تینے پہ ہیں اتوں پورے ضلع ڈیرہ غازی خان دی عوام ہو سی اتوں دوال تک ماحول لکھے نے ماشاءاللہ اتوں دا ماحول جو ہے نا پر نور ماحول ہو سی اتوں دا ماحول تک وزٹ کروے سوں، مولانا صاحب نال بھی ملوے سوں، علماء حضرات نال وڈے وڈے اکابر ریوڈ دے اتاں آنے پین ماشاءاللہ بہت اچھا بیان ہو سی تو دوستوں کو سارا ماحول اتوں دا لکھے سوں اجتماع دا ویڈیو نال جڑے رہا سو انشاءاللہ محبتہ ونڈے سو۔ دوستو تو دسیا سے توسا شریف ویندے پہ اجتماع ہیں انشاءاللہ پہنچ گئے ہیں اجتماع ہیں۔ یہ پارکنگ کی جائے موٹر سائیکل پارکنگ بیٹھے ہوئے وسیع ایریا ہے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ جو ہے نا پورا ضلع موسم رہ گیا ہے، پورا ضلع جو ہے نا بہت ساری عوام جو ہے نا کئی ودی ہے دیکھ گنو دوستو ماحول اندروں دا بھی ماحول تک لکھے ہیں جل کے اندروں یہ باہروں دا ماحول ہے موٹر سائیکل پارکنگ لے جائے آگو جو ملتے پہ ہیں اندروں دا تک ماحول لکھے ہیں دوستو پہنچ گئے ہیں کینٹین دا ماحول تک لکھے ہیں باہروں ہی ماحول ہے کینٹین دا اجتماع باہروں بالکل لکھے ہوئے جو کھانا پکتا ہے یہ جرا بھی کھانا جماعت رہی جرا تو اپنے پیسے نہ یہ کہیں نہیں کوئی کرایہ تھی ہے چلو بھائی چلو 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 آؤ بھائی آؤ آؤ اٹھیو اٹھیو نماز دا ٹائم ہے اٹھیو اٹھیو نماز دا ٹائم ہے بھائی اٹھیو اٹھیو کینٹین ہے بات بالکل باہر ہوئی اخروٹ ریوڑی یہ تو مل جانا بال تک اندر کا ماحول میں گزر کے دو وال جو رہنا جراباں قسمیں موزے وغیرہ یہ اجتماع بالکل باہر کینٹین دے دیے سارا سامان ملتے بیٹھے ہوئے تو اندروں کا ماحول جل کے دیکھ لیا بچوں کو بھی دیکھ لیا۔ پھر دوسرا کام یہ کیا کہ جب ان کو موقع ملتا تھا اپنے کاروبار کے لیے، مزدوری باغات کے لیے اور شادی غمی کے لیے، پھر اس میں کوئی کام خلاف سنت نہیں کرتے تھے، حکم اور سنت پہ ہوتا تھا ان کا ہر کام۔ یعنی ان کو اگر دیکھو ان کی شادیاں تو دین نظر آتا تھا۔ اب اچھا جی ان کے بازاروں میں چلا جاؤ، بازاروں میں دینی نقشہ، ان کی عدالتیں دیکھو، عدالتوں میں دینی نقشہ موجود ہے۔ واقعات پڑھتے سنتے ہیں نا آپ حضرات کے، امیر المومنین جو ہے وہ بھی اس تقاضے پہ پورا نہیں اتر رہے، تو ان کا بھرتی کیا ہوا جو جج اور قاضی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ آپ کے خلاف ہی ہے اور یہودی کے حق میں ہے۔
اب یہ پاکیزہ زندگی عدالتوں میں، یہ پاکیزہ زندگی ان کی تجارتوں میں، اور یہ پاکیزہ زندگی ان کی باغات ذمہ داروں میں۔ اب یہ ماحول، اس کی برکت سے صحابہ کی جو پہلی زندگی ہے، کیوں جی پہلے تو 24 گھنٹے 12 مہینے باغات موجود ہیں، تجارتیں موجود ہیں، بچے سب ہیں، 12 مہینے اور 24 گھنٹے انہی کی فکر، کوئی اور تقاضا دین سے پہلے، اسلام سے۔ اس وقت یہ حالت تھی کہ یہ سب سے نیچے قوم سمجھی جاتی تھی دنیا کی، سب سے نیچے، اور کیوں جی سب سے پستی میں، لیکن یہ امام ہو گئے پوری دنیا کے۔ یہ وہ برکت ہے اس محنت کی اور حضور والی زندگی کی، کہ یہ محنت کے ذریعے سے ذاتی زندگی بھی دین کے مطابق، چاہے گھر میں ہے، چاہے دکان دفتر میں ہے، چاہے شادی کر رہے ہیں اپنی یا بچے کی، ہر جگہ پہ سنت ماحول قائم ہو گیا۔ اب تبلیغ میں یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ امت پستی سے نکل آئے، اور یہ ایک پریشان کن ماحول، نافرمانی کا ماحول جو دنیا میں بنا ہوا ہے، اللہ کی ناراضگی والا ماحول، یہ بدل جائے اللہ کی رحمت اور اللہ کی طرف سے جو حالات ہیں یہ بدل جائیں، فیصلہ اللہ بدل دیں، اس کے لیے ہر مسلمان کو اس پاکیزہ زندگی کو اختیار کرنا ہو اور اس محنت کو اپنی اصل محنت بنانا ہو۔ بس اتنا کرنا ہے، کیونکہ صحابہ اکرام کی طرز پہ ہم اگر کہتے ہیں نا، حدیث میں آتا ہے جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا تو اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ اب ایک آدمی نے نیت بڑی اچھی کی ہے کہ جی میں نے بسم اللہ پڑھ کے میں یہ بس میں بیٹھ رہا ہوں تو میں نے جانا ہے ڈیرہ غازی خان، اور وہ بیٹھ رہا، کہتا کوئی جو پہلے بس آ گئی میں نے بیٹھ جانا ہے، یا میرے دوست جہاں پہ ہوئے میں نے بیٹھ جانا ہے۔ اب بس آ رہی ہے وہ شمال میں جانے کے لیے، وہ جا رہی ہے ڈیرہ اسماعیل خان، تو یہ بسم اللہ پڑھ کے اچھی نیت سے بیٹھے گا تو کیا خیال ہے جی یہ ڈیرہ غازی خان پہنچے گا یا ڈیرہ اسماعیل خان؟ جس میں بیٹھے گا۔ تو اب بندہ اپنے دل کو کوئی بھی کہے کہ میں بڑا اپنے طور پہ اچھا کام میں لگا ہوں، جو بھی کر رہا ہوں، بھاگ دوڑ کے نماز پڑھ لی، باقی سب اپنے کام ویسے کہ دین مٹے جو بھی ہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن میرا حشر حضور کے ساتھ ہو جائے، نبی صحابہ کے ساتھ ہو جائے۔ کیوں جی ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہوگا جب وہ زندگی اختیار کی جائے گی، وہ اندر کا جذبہ فکر اختیار کریں گے اور عملی طور پہ اس محنت کو اپنی محنت بنائیں گے جہاں پہ حضور اور صحابہ کی جانیں لگیں گی۔ اس لیے ہم سارے نیتیں ارادے کریں کہ انشاءاللہ کہ ہمیں بھی اپنی جان، مال، صلاحیت، اولاد کو قیمتی بنانا ہے۔ وہ قیمتی اس وقت بنے گی جب حضور اور صحابہ کے مشابہ ہوگی، وہاں لگے گی جہاں ان کی لگی، کہ ہم نے اپنا حشر کن کے ساتھ کروانا ہے جی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ، اور اپنی عورتوں کا حشر کن کے ساتھ؟ حضور اور صحابہ کی عورتوں کے ساتھ، اپنے بچوں کا حشر، لہٰذا ان کے اندر بھی یہ جذبے فکر بدلیں، عورتوں کے بھی بچوں کے بھی، اس کے لیے گھر گھر اعمال کی فضا بنے، اور پھر جماعتوں میں نکل کے بستیوں میں مساجد کے اندر اعمال کا ایک ماحول فضا بنائی جائے کہ بستی کا ہر فرد جڑ جائے ان اعمال سے ساتھ، مسجد کے ساتھ، پھر یہ آگے اس کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑتا چلا جائے، بڑھتا چلا جائے۔ اب اس کے لیے خوش قسمت ہیں جو قربانی کریں گے، سال 7 مہینے 4 چلہ 3 چلہ کی جماعتیں بن بن کے ملکوں میں ویسے پھریں گے جیسے صحابہ اکرام پھرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کے اثرات، آپ کی دعاؤں کے اثرات سارے عالم پہ ڈالیں گے، اور پھر اس کا جو مطلوب ہے کہ ان اعمال کی محنت جتنی قربانی زیادہ ہوگی، اعمال کی قیمت بھی بڑھے گی اور اس کے اثرات بھی بڑھیں گے۔ میں وہ ہیں جن کی ایک تجارت کا اونٹ پہلا جو ہے وہ داخل ہوتا ہے مدینہ منورہ میں اور آخری نکل رہے ہیں شام سے، وہ بھی اسی جماعت میں ہے، لیکن انہوں نے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، پھر اتنی بڑی ذمہ داریوں کے بعد مسجد میں یہ نہیں کہ آج کوئی غیر حاضر ہے جی، کیوں کہ بس اس کی کوئی سیزن تھا، مصروف ہو گئے، مسجد کے اعمال میں اور دین کی محنت کی نقل و حرکت کے تقاضوں میں کوئی صحابہ میں سے ایسا نہیں۔ پھر چونکہ ان کے اندر ایک ہی جذبہ کہ اللہ کا کلمہ پوری دنیا میں زندہ ہو جائے اور انسانیت دوزخ سے بچ جائے،
جب وہ سمجھ لیا انہوں نے حضور کی محنت صحبت سے، اب اس کے بعد وہ اثر نیچے بھی گیا نا، آس پاس ماحول فضا بن گئی. اب ان کی عورتیں کیا کہہ رہی ہیں؟ کوئی ہے جی ایسا کہ جو سنتا ہے کہ نہیں؟ وہ کہتے آپ نہ جاؤ، ان کا وہ باہر گئے، ان کا بستر چھپا دیا. کیوں جی؟ یعنی آپ نہیں جا سکتے. ان کی سواری کو کسی اور کے گھر بھجوا دیا کہ ان کو نہیں بھیجے. خود تیار کر رہی ہیں، اور جو تیار ہو کے چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی کیا تمہارا تو پاؤں میں لنگڑے تھے نا، عمر بن جمور رضی اللہ تعالیٰ، چلنا مشکل تھا. کبھی تمہارا تو عذر ہے نا، تمہیں تو رخصت ہے، تم چلے جاؤ واپس، کوئی حرج نہیں. انہیں واپس گھر بھیج دیا. لیکن ان کی اہلیہ کیا کہہ رہی ہے؟ حالانکہ وہ خود بھی جانے کے لیے تیار ہے، یہ نہیں کہ ان کا، لیکن ماحول ایسا ہے کہ اب وہ کیا کہہ رہی ہے کہ نہیں بھائی آپ کو تو جانا ہی چاہیے. ترغیب دے کے بھیج دیا انہیں. کس لیے؟ کتنے دن کے لیے بھیجا؟ سیروزے یا چلے کے لیے؟ سال کی جماعت. یہ سیروزہ چلہ سال یہ ہے اس لیے ہے کہ وہ صحابہ والا جذبہ، فکر اللہ وہ ہمارے اندر پیدا کرے، اور وہ منظر اور ماحول اللہ قائم کر دے پوری دنیا میں. دوستو ماشاءاللہ بہت اچھا ماحول ہے. بہت وڈے وڈے اکابر آئے ودے ہیں، رائمنڈ چو تشریف گھنے ہیں تے بہت ہی اچھا بیان کیتے نے، دل سوز بیان ہے، ایمان تازہ تھی گئے. دوستو امید کرنا کہ یہ ویڈیو تک پسند آئی ہو سی. ویڈیو تک پسند آئی ہوئے تو ویڈیو کو لائک کومنٹ شیئر کرے سو، محبتاں وڈے سو. انشاءاللہ میں کوشش کرے سا کہ تک روزانہ دے اچھے اچھے ویڈیو دکھانا، اچھے اچھے جائیں تے اچھے اچھے ویوز دکھانا تاکوں. تو سائیں دوستے کنے التماس ہے کہ محبتاں وڈے سو. انشاءاللہ واتی مل سو انشاءاللہ اگلی ویڈیو ہے.